ملک کی سیاست کی کایا اچانک پلٹ گئی ہے۔ وہ جو کل تک فرعون تھے اور جن کے لہجے میں تحکم اور تحقیر جھلکتی تھی، وہ اب معافی کے طلبگار ہیں۔ وہ جو کل تک ظالم تھے، اب مظلوم بنے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ جو کل تک نفرت کا منبع تھے، اب محبتوں کے پھول برسانے کو تیار ہیں۔ تاہم سچ یہ ہے کہ معافی کے خواستگار صرف اس بحران سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ایک بار یہ نکل گئے تو پھر وہی ہوگا جو ہماری تاریخ حصہ ہے۔ لہٰذا اس بار عام معافی کے اعلان سے پہلے فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے گناہوں کا اعتراف ضروری ہے۔ الیکشن انجینئرنگ سے اجتناب کا اقرار لازم ہے۔ آئین توڑنے والوں کو نشان عبرت بنانا ضروری ہے، کیونکہ اگر اس مرتبہ بھی ایسا نہ ہوا تو چند سال بعد پھر سے وہی سب ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ سیاست کی تاج کی بازی اچانک نواز شریف کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ چاروں یکے ان کے ہاتھ میں ہیں۔ اب ان کی مرضی، جو چاہے چال چلیں، جو چاہے برج الٹ دیں، جسے چاہے مات دے دیں۔ ہر بات نواز شریف کی مانی جا رہی ہے۔ ہر بات پر قبول ہے کہ نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جو اس نئے پاکستان کے بانی تھے، وہ پرانے پاکستان کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ اب نواز شریف کی مرضی ہے، چاہے وہ بلوچستان میں نئی حکومت کی تبدیلی کا پھر سے اندیا دے دیں، سینٹ چیئرمین کی کرسی الٹ دیں، وفاق میں تحریک عدم اعتماد لے آئیں، پنجاب میں حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیں۔ اگر حکم کریں تو پی ٹی آئی کے اندر سے بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی یا جہانگیر ترین گروپ کو ملک کی جز وقتی سربراہی سونپی جا سکتی ہے۔ نئے الیکشن پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ فوج کی مداخلت بھی روکی جا سکتی ہے۔ بندے توڑنے والی سیاست سے بھی توبہ کی جا سکتی ہے۔ الیکشن کے روز دھاندلی سے بھی اجتناب کیا جا سکتا ہے۔ باپ اور جی ڈی اے جیسے اتحاد بنانے کا سلسلہ بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ سیاست پر پابندی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ عدالتیں بھی جلدی معاملات نمٹا سکتی ہیں۔ کل کے گناہگار، غدار اور کافر پل بھر میں نیک نام، محب وطن اور دیندار ہو سکتے ہیں۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ اس فوجی اسٹیبلشمنٹ کے دل میں اچانک نواز شریف کا درد کہاں سے آ گیا؟ اس نے اچانک جمہوریت کا علم کیسے اٹھا لیا؟ اس نے اچانک ووٹ کو عزت دینے کی کیوں ٹھان لی؟ اس کو اچانک پارلیمان کی سپریمیسی کیسے یاد آ گئی؟ اس اسٹیبلشمنٹ کو اچانک عوام کی کیوں فکر پڑ گئی؟ 3 سال پہلے یہی لوگ تھے، یہی ملک تھا، لیکن یہاں وقت کا پہیہ الٹا گھوم رہا تھا۔ عزتیں اچھالی جا رہی تھیں، نفرت پھیلائی جا رہی تھی، آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں، قانون کو کھلونے کی طرح استعمال کیا جا رہا تھا، میڈیا کو واٹس ایپ کے احکامات کی باندی بنا دیا گیا تھا۔ ایسے میں اچانک یہ کایا کیسے پلٹ گئی؟ بقول عمار مسعود، یہ سب کچھ اب بھی نہ ہوتا اگر معیشت کے حالات ایسے برے نہ ہوتے، اگر ڈالر کی پرواز 180 تک نہ پہنچ چکی ہوتی، اگر پیٹرول کی قیمت 150 روپے فی لیٹر تک پہنچنے کا امکان نہ ہوتا، اگر چینی 200 روپے تک جانے کا چانس نہ ہوتا، اگر بے روزگاری کی شرح عروج پر نہ جا پہنچتی، اگر غربت لوگوں کو خودکشی پر مجبور نہ کرتی، اگر معیشت اچھی ہوتی تو کسی کو جمہوریت، نواز شریف یا ووٹ کی عزت یاد نہ آتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو صرف معاشی تباہی کی ابتدا ہے۔ آنے والے دن خدا نخواستہ اس سے بھی خوفناک ہے۔ اگر پاکستان کو IMF کا پیکج نہیں ملتا تو اس ملک میں پیٹرول ساشے میں ملا کرے گا اور چینی دانہ بدانہ فی درجن دستیاب ہوگی۔ جن کے پاس نوکریاں ہیں وہ بھی بے روزگار ہو جائیں گے۔ حکومت پاکستان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہ ہوں گے۔ دفاعی اخراجات کے لیے ملنے والے قرضے بھی ختم ہو جائیں گے۔ خدا نخواستہ یہ سب کچھ اگلے 3 مہینوں میں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان حالات میں تبدیلی سرکار برسر اقتدار لانے والے بھائی لوگ جمہوریت کے حق میں نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کوئی اور حکومت آ جائے اور ان کی گردن کا پھندا کسی اور کے گلے میں فٹ آ جائے۔ لوگ انہیں برا بھلا کہنے کی بجائے کسی اور کو گالیاں دیں، گویا اس طویلے کی بلا جس بندر کے سر ہے وہ قربانی کے لیے کسی اور بکرے کی تلاش میں ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انہیں اس نظام سے، نئے پاکستان سے۔ معیشت کے حالات اب ایسے ہو گئے ہیں کہ اب اس کو درست سمت پر لانے کے لیے کئی برس درکار ہیں۔ بدترین گورننس کی وجہ سے اب بھوک، مہنگائی اور غربت کو ختم کرنے کے لیے چند سال تو لگیں گے۔ لوگ فوری ریلیف کی توقع کر رہے ہیں، جو اب کسی کے اختیار میں نہیں رہا۔ اب حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا ہے نواز شریف اس موقع پر اسٹیبلشمنٹ کو ریسکیو کرتے ہیں کہ نہیں، ان کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر لیتے ہیں کہ نہیں۔ اس معاملے پر 2 مثالیں دینا کافی ہے۔ سن 1971 کے سانے کے بعد لوگوں میں جنگ میں شکست کی وجہ سے بہت غم و غصہ تھا۔ لوگ ہتھیار ڈالنے والوں کو قومی مجرم سمجھتے تھے۔ لوگ پاکستان کو 2 لخ کرنے کا ذمہ دار اس وقت کے جرنیلوں کو قرار دیتے تھے۔ ایسے میں بھٹو نے نفرت کا شکار فوجی اسٹیبلشمنٹ کی عزت بحال کرنے کا فیصلہ کیا اور ہتھیار ڈال دینے والے قیدیوں کا واپسی پر پھولوں سے استقبال کیا، ان کا امیج بہتر کیا، ترانے بنوائے۔ لیکن کیا ہوا؟ اسی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے صرف 6 سال بعد ہی اپنے اسی محسن کو ایک جھوٹے کیس میں پھانسی پر چڑھا دیا۔ بقول عمار مسعود، کارگل کے ایشو پر بھی یہی ہوا۔ نواز شریف نے قومی مفاد میں فوج کی عزت بچائی، ان کا اقبال بلند کیا، ان کے امیج کا خیال رکھا، ان کا مورال ڈاؤن نہیں ہونے دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ اسی نواز شریف کو چند ماہ بعد اقتدار سے الگ کر دیا گیا، قید میں ڈال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، 21 سال تک سیاست میں شمولیت پر پابندی لگا دی گئی۔ اب بھی صورتحال وہی ہے۔ معافی کے خواستگار بس اس بحران سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ایک بار یہ نکل گئے تو پھر وہی ہوگا جو ہماری تاریخ حصہ ہے۔ اس بار عام معافی کے اعلان سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے گناہوں کا اعتراف اور آئین توڑنے والوں کو نشان عبرت بنانا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو چند سال کے بعد وہی ہوگا جو ہوتا رہا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।